نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. کیونکہ آج قصیدہ بردہ شریف کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے اور اس کے ہر شعر کے ساتھ یہ شعر یہ درود شریف پر مشتمل ہے، بڑے ذوق شوق سے پڑھا جاتا ہے. آپ اس کو 2-3 مرتبہ پڑھیں. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آپ کچھ جھجکتے ہیں، کچھ شرماتے ہیں، یہ تو درود شریف ہے اور یہ قصیدہ بردہ شریف سے ہر شعر کے ساتھ یہ پڑھا جاتا ہے. تو یہ سیدھے طرح جھوم جھوم کے ذوق شوق سے پڑھیے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میں نے آپ حضرات کے سامنے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جو آپ ہمیشہ سنتے رہتے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے رہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، صلاۃ بھیجو ان پر، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو، سلام بھیجنا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آیہ کریمہ کا ترجمہ آپ حضرات نے سنا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ بھیجتے رہتے ہیں. صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ تو بعض علماء نے صلاۃ کے معنی کیے ہیں رحمت کے، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے. تو اگر صلاۃ کے معنی رحمت کے ہوں تو پھر آگے اللہ ہمیں بھی فرما رہا ہے کہ اے ایمان والے تم بھی نبی کریم پر صلاۃ بھیجو، یعنی رحمت بھیجو. تو ہم نبی کریم پر کیا رحمت بھیجیں گے؟ جو رحمت للعالمین ہے اس پر ہم گناہگار سے آکار کیا رحمت بھیجیں گے؟
تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحمت بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رحمت بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نبی کریم کے درجے بلند کرتا ہے، نبی کریم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ فرشتوں کا درود بھیجنا اور ایمان والوں کا درود بھیجنا یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے نبی پر رحمت بھیج اور ان کے درجات بلند کر۔ چلیے ہم مانتے ہیں کہ یہ مطلب بھی صحیح ہے، علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، علماء جو بھی بیان فرمائیں وہ سر آنکھوں پر، لیکن یاد رکھیے کہ لفظ صلاۃ اور رحمت آپس میں الگ الگ ہیں۔ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلاۃ اور رحمت ہے۔ اولئک علیہم یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر صلوات من ربہم ورحمہ، تو صلاۃ اور رحمت کے درمیان جو واو ہے یہ واو عاطفہ ہے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ اصل عطف میں یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ صلاۃ الگ چیز ہے، رحمت الگ چیز ہے، تو اگر صلاۃ کے معنی ہم رحمت کے کر دیں تو معلوم ہوا کہ صلاۃ رحمت ہے، اور اللہ نے صلاۃ کو الگ بیان کیا، رحمت کو الگ بیان کیا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ علماء نے جو معنی بیان کیے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کوئی 14ویں صدی کا عالم نہیں، کوئی 12ویں صدی، کوئی 11ویں صدی، کوئی 10ویں صدی کا نہیں، بلکہ حضرت ابو العالیہ جو تابعی ہے ان کا قول صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کسی چھوٹی کتاب میں بھی نہیں، حدیث کی سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت ابو العالیہ جو تابعی ہیں ان کا یہ قول ہے کہ صلاۃ کے معنی ثنا اور تعریف کے ہیں۔ حضرت ابو العالیہ جو تابعی ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ صلاۃ کے معنی ثنا اور تعریف کے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ حضرت ابو العالیہ جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں صلاۃ کے معنی ثنا اور تعریف کے ہیں، تو اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور ثنا کرتے رہتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی کریم کی تعریف اور ثنا کرو اور ان پر سلام بھیجو۔ تو اس لحاظ سے ہم جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، یہ خود اللہ تعالی کا حکم ہوا، کیونکہ صلاۃ کے معنی تعریف اور ثنا کے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ایمان والوں میرے محبوب پر صلاۃ بھیجو، یعنی ان کی ثنا اور تعریف کرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان پر سلام بھیجو۔ اسی واسطے ہم جلسہ کرتے ہیں تو پہلے نبی کریم کی ثنا اور تعریف کرتے ہیں اور بعد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی ہمارا یہ عمل اس آیہ کریمہ کی تعمیل ہوگا، اس حکم الہی کی تعمیل ہوگا۔ اچھا اب ذرا غور کیجیے گا، بڑی پیاری بات عرض کرتا ہوں۔ صلاۃ کے معنی ثنا اور تعریف کے، اللہ ہمیں فرماتا ہے کہ تم میرے نبی کی ثنا اور تعریف کرو، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو نبی کریم پر صلاۃ بھیج، اور صلاۃ کے معنی تعریف کر،
تو مطلب کیا ہوا کہ اے اللہ تو نبی کریم کی تعریف اور ثنا کر. یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اے اللہ ہم نبی کریم کی تعریف کیا کریں گے, ہم نبی کریم کی ثنا کیا کریں گے جبکہ ہم نبی کریم کے درجے اور مرتبے کو جانتے ہی نہیں. ان کے درجے اور مرتبے کو تو ہی جانتا ہے, تو تو ہی ان کی ثنا اور تعریف کر, کیونکہ جو تو تعریف کرے گا, جو تو ثنا کرے گا وہ بالکل ان کی شان کے مطابق ہوگی. ہمیں جب ان کی شان کا پتہ ہی نہیں ہے تو ہم ان کی تعریف اور ثنا کیا کر سکتے. غالب ایک مشہور شاعر ہوا, اس نے بڑا پیارا شعر کہا, کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے. غالب میں نے نبی کریم کی ثنا اور تعریف اللہ پر چھوڑ دیے. غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے, کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ وہ ذات ہی نبی کریم کے مرتبے کو جانتی ہے, تو وہ ذات ہی تعریف کر سکتی ہے, ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں. اور اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی, تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. اے رضا جب صاحب قرآن اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتا ہے تو جس کی تعریف اللہ کرے تو اس کی تعریف کیا کر سکتا ہے. تو دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک سب سے زیادہ پیارا نہ سمجھا جائے آدمی مومن نہیں بن سکتا. اپنے ماں باپ سے, اولاد سے, بہن بھائیوں سے, بیوی سے, مال سے, مکان سے, اپنے دھندے سے, یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی جب تک زیادہ پیارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ سمجھا جائے ایمان کامل نہیں ہوتا. تو مومن وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا سمجھتا ہے. اور بولے بھائی پیارے کی تعریف ہوتی ہے, محبوب کی تعریف ہوتی ہے تو محب خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں محبت کی علامت یہ ہے کہ محب کو اپنے محبوب کے ذکر میں جتنی لذت آتی ہے اتنی لذت کسی اور چیز میں نہیں آتی. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت میرے سامنے میرے محبوب کا ذکر ہوتا رہے, یہ محبت کی علامت. اور بعض لوگوں کو حضور کا ذکر اچھا ہی نہیں لگتا, حضور کی تعریف سن ہی نہیں سکتے. جہاں حضور کی تعریف شروع ہوئی اٹھ کر چل دیے. تو کیوں؟ ان کو حضور کی تعریف اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ ان کے دل میں حضور کی محبت نہیں, اور جب محبت نہیں تو پھر ایمان بھی نہیں. کیونکہ ایمان تو کامل اس وقت ہوتا ہے جبکہ نبی کریم کی محبت سب سے زیادہ ہو. اور محبت کی یہ علامت ہے, یہ میں نہیں کہتا, خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب شیئا اکثر ذکرہ, جس کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر سب سے زیادہ کرتا ہے. تو جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت ہے وہ نبی کریم کا سب سے زیادہ ذکر کرتے, اور جو سن ہی نہیں سکتے تو معلوم ہوا کہ ان کو محبت نہیں ہے. تو جن لوگوں نے نبی کریم کی تعریف کی انہوں نے اللہ سے درجے اور مرتبے پائے. میرا تمہارا کوئی محبوب ہو تو اس کی کوئی تعریف کرے تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے. اسی طرح جو نبی کریم کی تعریف کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھے لگتے.
اللہ ان پر کرم کرتا. تو قصیدہ بردہ شریف شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ قصیدہ کس وجہ سے لکھا گیا, کیوں لکھا گیا, اس کو قصیدہ بردہ شریف کیوں کہتی ہے, اور اس قصیدے کی مقبولیت کا کیا عالم ہے. دیکھو, حضرت امام ابو عبداللہ شرف الدین محمد بن سعید بن حماد البوصیری رضی اللہ تعالی عنہ, نام ان کا تھا محمد, کنیت ابو عبداللہ, لقب شرف الدین. یہ بزرگ بہت بڑے عالم فاضل اپنے زمانے کے محدث بزرگ تھے, اور یہ کب ہوئے ہیں, یہ ہوئے ہیں 608 ہجری میں. 608 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور 695 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات شریف کے 600 سال بعد میں پیدا ہوئے. وہ لوگ کب پیدا ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600 سال بعد. بہت بڑے عالم فاضل بزرگ تھے, محدث تھے. ان کو مرض فالج ہو گیا. جب فالج ہو گیا, ڈاکٹروں حکیموں سے علاج کروایا, فائدہ نہیں ہوا. جب مایوس ہو گئے, علاج کروا کے مایوس ہو گئے کہ اب آرام نہیں آئے گا, تو چارپائی پر پڑے رہتے تھے. تو خیال آیا کہ دنیا کے طبیبوں نے تو جواب دے دیا ہے, طبیب دو جہان کی بارگاہ میں درخواست کرو. طبیب دو جہان حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا اور درخواست کروں کہ یا رسول اللہ, سارے طبیبوں نے حکیموں نے جواب دے دیا ہے, آرام نہیں آ رہا اور میں چارپائی پر پڑا ہوا ہوں, آپ مجھ پر کرم کریں, آپ مہربانی فرمائیں, سرکار سے مدد مانگوں, سرکار سے درخواست کروں, سرکار کی بارگاہ میں فریاد کروں. تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں التجا اور فریاد کی, اور التجا اور فریاد کرنے سے پہلے حضور کی تعریف اور ثنا کی, حضور کی شان بیان کی. یہ میں آپ کو چند اشعار بتاؤں گا. سرکار کی بڑی تعریف کی, شان بیان کی کہ اللہ نے آپ کو کیا درجہ مرتبہ دیا ہے. پھر اس کے بعد فریاد کی کہ حضور ہم مجھ پر کرم کریں, آپ کے سوا کوئی نہیں جس کی میں پناہ لوں, اس کائنات میں آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت اور اس تکلیف کے وقت میری دستگیری کرے, تو آپ مجھ پر کرم کریں. چارپائی پر پڑے پڑے اپنے ملک مصر سے حضور کو پکارا, یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہی سوا کا عند حلول الحادث الاممی. یہ شعر ہے, پکارا حضور, یاد رہے, یا بھی کہہ رہے, یا اکرم الخلق, اے ساری مخلوقات سے زیادہ بزرگ, مالی من الوذ بہی سوا کا عند حلول الحادث الاممی. اے ساری مخلوقات سے بزرگ ترین, آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی پناہ لوں, جس سے مدد مانگوں اس عام مصیبت اور حادثے کے وقت. تو حضور میری فریاد سنیے, مجھ پر کرم کیجیے.
جب حضور کو پکارا، قصیدہ مکمل کر لیا، تو امام فرماتے ہیں کہ میں رات کو سو گیا، میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا، حضور تشریف فرما ہے، حضور کی خدمت اقدس میں بڑے بڑے جلیل القدر حضرات بیٹھے، محفل لگی ہوئی۔ امام بصیری فرماتے ہیں خوش قسمتی سے میں بھی اس محفل میں حاضر تھا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو اس محفل میں حاضر دیکھا، تو حضور نے فرمایا بصیری جو قصیدہ تو نے ہماری مدح میں لکھا ہے وہ ہمیں پڑھ کے سنا۔ امام فرماتے ہیں میں نے وہ قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا، کوئی چھوٹا قصیدہ نہیں، یہ دیکھو قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو امام شرف الدین فرماتے ہیں میں پڑھ رہا تھا اور حضور اس طرح جھوم رہے تھے جیسے صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو اس ٹھنڈی ہوا سے درختوں کی ڈالیاں جھومتی ہیں، اس طرح سرکار سن کر جھوم رہے، خوش ہو رہے۔ تو فرماتے ہیں جب میں نے قصیدہ پورا کر لیا، سرکار نے میرے جسم مبارک پر ہاتھ سے اور مجھے اپنی چادر مبارک اتار کر عطا فرمائی۔ امام فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو قسم خدا کی میں بالکل تندرست، جب بیدار ہوئے تندرست تھے، چادر پاس تھی، اٹھے اور اٹھ کر خود وضو کیا، شکرانے کے نفل پڑے، تہجد ادا کی۔ فرماتے ہیں جب فجر کا وقت ہوا تو کسی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا تو میں خود دروازہ کھولنے کے لیے گیا، ایک تو یہ کہ چل بھی نہیں سکتے تھے۔ فرماتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک فقیر کھڑا تھا، اس نے کہا شرف الدین وہ قصیدہ مجھے لکھ کر دے دو جس کا پہلا شعر ہے امن تذکر بجیران۔ امام فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ میں نے تو یہ کسی کو بتایا ہی نہیں، کسی کو سنایا ہی نہیں، یہ جو میں نے قصیدہ لکھا ہے اس کا کسی کو علم نہیں، اس کو کس نے بتا دیا کہ میں نے ایک قصیدہ لکھا ہے جس کا پہلا شعر یہ ہے؟ تو اس فقیر نے کہا کہ آپ تعجب نہ کریں، جب آپ رات رسول اللہ کی محفل میں یہ قصیدہ پڑھ رہے تھے تو میں بھی اس محفل میں تھا، میں بھی اس محفل میں تھا، اور میں اس لیے اس کو لینے آیا ہوں کہ یہ قصیدہ رسول اللہ نے بڑا پسند کیا ہے۔ شرف الدین تم دیکھ رہے تھے حضور کیسے جھوم رہے، تو میں نے خیال کیا کہ یہ قصیدہ حضور کو بڑا پسند ہے، بڑا پیارا ہے، اس لیے یہ قصیدہ مجھے دے دو۔ امام شرف الدین فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ حضوری والا شخص ہے، یہ اس مجلس میں تھا تو اس کا بڑا درجہ مرتبہ ہے تو مجھے انکار نہیں کرنا چاہیے، آپ نے ان کو لکھ کر دے دیا۔ پھر جو وقت کا بادشاہ تھا اس کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ شرف الدین کو صحت و شفا ہو گئی اس قصیدے کے لکھنے کی برکت سے، اور یہ قصیدہ حضور نے اس طرح پسند فرمایا اور چادر عطا فرمائی، تو پھر اس وقت کے مسلمان بادشاہ نے امام صاحب سے کہا کہ جو چاہو مجھ سے ہدیہ لے لو، سونا چاندی ہیرے جواہرات لے لو اور یہ قصیدہ مجھے دے، یہ حضور کو پسند ہے۔ تو انہوں نے پھر بہت زیادہ دولت دے کر ہدیۃً تحفۃً، امام شرف الدین کو بیچا نہیں بلکہ بادشاہ نے عقیدت محبت سے کہ مجھے وہ قصیدہ مل رہا ہے جو نبی کریم کو پسند ہے، اور امام صاحب کو بہت زیادہ کچھ دیا اور یہ قصیدہ مبارک لیا اور اس کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھوایا تعظیماً۔ اس کے بعد یہ پھر آہستہ آہستہ قصیدہ پھیل گیا۔ یہ قصیدہ امت کے علماء میں بڑا مقبول ہے، لوگ اس کا وظیفہ کرتے ہیں،
بطور وظیفہ اس کو پڑھتے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس کا وظیفہ کرتے تھے اور اپنے مریدوں کو اس کے پڑھنے کی اجازت دیتے تھے. مجھے ایک مرتبہ ملک شام میں جانے کا اتفاق ہوا دمشق. تو دمشق میں حضرت مولانا عبد الوہاب الصلاحی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے پاس میں ٹھہرا ہوا تھا. وہ بڑے بزرگ تھے، صاحب سلسلہ تھے. اس وقت انہوں نے 46 حج کیے ہوئے تھے. 46 سرخ چہرہ تھا، سفید داڑھی تھی، 46 حج کیے ہوئے تھے. یہ بات ہے 62 کی، 1962 کی جب میں گیا تھا. آج سے 14 سال پہلے. تو ان کے وہاں اس قصیدہ بردہ شریف کا روزانہ ختم ہوتا تھا. ان کے مریدین بیٹھ جاتے تھے ہلکا باندھ کر، ایک ایک شعر پڑھتے اس قصیدے. ایک شعر قصیدے کا پڑھا اور پھر پڑھا مولا یا صلی وسلم دائمن آبادن علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پھر اس کا ایک شعر پڑھا، پھر یہی شعر، ہر شعر کے ساتھ درست. یہ جو ہے نا مولا یا، یہ درود شریف ہے. اے ہمارے مولا صلی وسلم دائمن ابدن، اے ہمارے مولا صلاۃ اور سلام بھیج ہمیشہ ہمیشہ کس پر؟ علی حبیبک، اپنے حبیب پر، خیر الخلق کلہم، جو تیری ساری مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر. تو یہ شعر نہیں بلکہ یہ درود شریف. اور فرض کر لیجئے کہ آج اس مجلس میں ہم 100 مرتبہ یہ پڑھیں تو ایک مرتبہ درود پڑھا جائے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر 10 مرتبہ درود آتا ہے. 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، 100 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، 70 دنیا میں اور 30 آخرت میں. اور جو حضور پر ایک مرتبہ سلام بھیجے اس پر 10 مرتبہ اللہ کا سلام آتا. حضور سلام کا جواب دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے سلام کا جواب دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس کو شعر نہ سمجھو، یہ درود شریف ہے. تو اس کو میرے ساتھ مل کر پڑھتے رہنا. یہ قصیدہ بردہ شریف جو ہے یہ ایسا مقبول قصیدہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے بڑے علماء بزرگ اس کو بطور وظیفہ پڑھتے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو میرے پاس ہے قصیدہ بردہ، اس کا نام ہے اطر الوردہ فی شرح البردہ. دیوبند کے مولوی ذوالفقار علی صاحب جو دیوبند میں شیخ الادب تھے، انہوں نے اس کی شرح لکھی. انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں جو قصیدہ بردہ شریف اور اس کی شرح ہے یہ دیوبندی حضرات کی شرح کی ہوئی ہے. کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے ترجمہ غلط کیا یا میں نے اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا. اسی کتاب میں سے میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ الحمدللہ ہمارے جو عقیدے ہیں، ہمارے جو نظریات ہیں وہ ایسے حق ہیں کہ ان کو مخالفین بھی تسلیم کرتے، مخالفین بھی تسلیم کرتے. اسی طرح یہ میرے پاس ایک دوسری کتاب ہے، اس کا نام ہے نشر الطیب. یہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کی تصنیف ہے. اس کے اندر انہوں نے جگہ جگہ اسی قصیدے شریف کے اشعار لکھے اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو مرض فالج ہو گیا تھا تو یہ قصیدہ انہوں نے لکھا، یعنی نبی کریم کی تعریف کی. تو پھر نبی کریم نے مہربانی فرمائی، دست مبارک پھیرا اور ان کو شفا ہو گئی اور چادر عطا فرمائی. یہ تھانوی صاحب نے بھی لکھا. یہ 2 کتابیں میں اس لیے لایا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو بدعت اور شرک کے چکر ہیں یہ اب چلے ہیں. پہلے لوگ جو تھے وہ حضور کی ثنا کرتے تھے، تعریف کرتے تھے، حضور کا ان پر کرم ہوتا تھا اور اس بات کو مخالفین بھی مانتے.
قصیدہ بردہ شریف کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں چاہتا ہوں اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کو پتہ چلے، بغداد شریف میں ایک بہت بڑے بزرگ محدث ہوئے ہیں جن کا نام تھا حضرت ابو بکر بن مجاہد۔ علماء جو علوم دینیہ کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ علم حدیث میں ان کا پایا کتنا بلند تھا۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ اور عالم، ان کی خدمت میں بڑے بڑے علماء کا مجمع ہر وقت رہتا تھا۔ تو وہ بیٹھے ہوئے علماء کا مجمع تھا۔ ایک بزرگ جو مجذوب تھے جن کو کہتے ہیں حضرت شبلی، بغداد شریف میں ہوئے ہیں نا حضرت شبلی، ان کا بھی مزار شریف، تو وہ حضرت شبلی تشریف لے آئے۔ جب وہ آئے تو یہ حضرت ابو بکر بن مجاہد جو بہت بڑے عالم فاضل محدث، یہ ان کی تعظیم کے واسطے کھڑے ہو گئے۔ جب یہ کھڑے ہوئے تو ساری مجلس کو کھڑا ہونا پڑا، سارے علماء، سارے محدث جتنے تھے ان کو بھی کھڑا ہونا پڑا، سب کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد نے آگے بڑھ کر حضرت شبلی کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کے ماتھے کو چوما، اور آگے بڑھ کر استقبال کرنے کے بعد، معانقہ کرنے کے بعد، چومنے کے بعد ان کو لائے اور جہاں خود بیٹھے ہوئے تھے وہاں بٹھایا، اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھایا اور بڑے ادب کے ساتھ ان کے پاس بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت شبلی نے کہا کہ میں جاؤں گا، وہ اٹھ کر چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدث جو خدمت میں حاضر تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ تو پاگل ہے، یہ تو ایک دیوانہ ہے، سارے بغداد والے اس کو پاگل اور دیوانہ سمجھتے، اور آپ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے بزرگ ہو کر اس کی تعظیم کے لیے اٹھے، اس کو گلے لگایا، اس کے ماتھے کو چوما اور اس کی اتنی تعظیم کی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر بن مجاہد نے فرمایا دوستو، خدا کی قسم میں نے اس شبلی کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے جیسے میں نے آج رات خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے ساتھ کرتے دیکھا ہے۔ تو حضرت ابو بکر بن مجاہد نے فرمایا کہ یہ رات جو گزری ہے، اس رات میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے تابعین، بزرگ حاضر، اور میں بھی حاضر تھا اس مجلس میں۔ تو یہی شبلی آیا اور حضور اس کے واسطے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب حضور کھڑے ہوئے تو ساری مجلس کھڑی ہوئی۔ حضور نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ آگے سنو، حضرت ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بغداد والے تو اس کو دیوانہ سمجھتے، پاگل سمجھتے، اور آپ نے اس پر اتنی مہربانی فرمائی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر بن مجاہد، وجہ یہ ہے کہ یہ شبلی جب نماز پڑھتا ہے نا تو نماز کے بعد پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ثُمَّ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ۔ ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ کا یا
محمد. چونکہ ہر نماز کے بعد یہ آیتیں پڑھتا ہے جن آیتوں میں ہماری تعریف ہے, ہماری شان ہے, اور پھر ہم پر 3 مرتبہ یہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ کا یا محمد. اس وجہ سے ہم نے اس پر اتنی شفقت اور مہربانی فرمائی ہے. اس کو کس نے لکھا ہے؟ علامہ ابن قیم جوزی نے, جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں اور ان مخالفین کے سب سے بڑے امام. انہوں نے اپنی کتاب جلاء الافہام کے اندر اس کو نقل کیا ہے. اب میں نے ایک بات آپ کو بتانی ہے اور اس کے بعد قصیدہ شروع کرنا ہے. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے, یہ لوگ تبلیغ کرتے پھرتے ہیں, پروپگنڈا کرتے پھرتے ہیں کہ حضور کو یا کہہ کے پکارنا, حضور سے مدد مانگنا شرک ہے. انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ یا اس کو کہنا چاہیے جو حاضر ناظر ہے, حضور حاضر ناظر نہیں ہے. تو تم جو کہتے ہو یا محمد یا رسول اللہ, تو یہ تم شرک کرتے. ایک شرک تو یا کہنا, دوسرا تم حضور سے مدد مانگتے ہو, اور اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک ہے, تو تم شرک کرتے ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ان کی صحیح ہے کہ حضور کو یا کہہ کے پکارنا اور حضور سے مدد مانگنا شرک ہے, تو پھر جو بھی پکارے گا, جو بھی مدد مانگے گا وہ مشرک ہوگا. تو مشرک تو پلید ہوتے ہیں, مشرک تو سب سے بدتر ہوتے ہیں, مشرک کی تو قطعاً بخشش ہے ہی نہیں. تو پھر امام شرف الدین بوصیری نے مصیبت کے وقت, بیماری کی حالت میں, جبکہ ڈاکٹروں حکیموں نے جواب دے دیا, مصر میں چارپائی پر پڑے پڑے حضور کو پکارا یا نہیں پکارا, مدد مانگی یا نہیں, اور یہ کہا کہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس وقت میری مدد کرے اور جس کی میں پناہ لوں. تو اگر یہ پکارنا اور مدد مانگنا شرک ہوتا تو وہ تو مشرک ہو جاتے, اور پھر مشرک پر حضور ایسی عنایت فرما سکتی کہ حضور نے ان کو اپنی مجلس میں حاضری کا شرف بخشا, خود قصیدہ سنا اور سن کر بڑے خوش ہوئے, چادر عطا فرمائی, ہاتھ پھیر کے تندرست کر دیا. اور حضرت شبلی بغداد شریف میں رہتی ہیں, وہاں سے ہر نماز کے بعد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ کا یا محمد. تو ایسا کہنے والا تو ان کے نزدیک مشرک ہے, اور حضور اس کو سینے سے لگا رہے ہیں, ماتھا چوم رہے ہیں. تو کیا مشرکوں پر ایسی عنایات حضور فرماتے ہیں؟ مشرک سے تو نفرت کرنے کا حکم ہے. معلوم ہوا کہ جو چیزیں شرک نہیں, یہ سلف صالحین سے چلی آ رہی ہیں. جو ان کو شرک کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ شرک ہے کیا چیز, شرک کی تعریف ہی نہیں جانتے. جاہلوں کا ٹولہ پھر رہا ہے, اس کو پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا, تبلیغ کرنے نکل پڑے. نہ جانتے ہیں شرک کس کو کہتے ہیں, نہ جانتے ہیں بدعت کس کو کہتے ہیں. بس 2 لفظ سنے ہوئے ہیں, رٹے ہوئے ہیں, اور جناب والا وہ کہتے پھرتی.